کرتے تھے، کاش کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سامنے ایک ترازو لایا گیا، ایک پلڑے میں فاروق اعظم کا علم رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری تمام امت کا علم رکھا گیا، تو فاروق اعظم کے علم کا پلڑا بھاری رہا، اور 12 سال آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ البقرہ پڑھی۔ کتنے سال جی؟ 12 سال، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے۔ 12 سال کے عرصے میں صرف سورۃ کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ عربی کا مفہوم نہیں آتا تھا، زیر زبر پیش نہیں آتی تھی، تفسیر نہیں آتی، یقیناً آتی تھی۔ اور گزشتہ جو میں نے بتایا تھا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عرب کے اندر صرف 17 بندے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں فاروق اعظم بھی شامل تھے۔ حالانکہ ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس وقت بھی پڑھنا لکھنا آپ جانتے تھے۔ پھر بھی ایمان لانے کے بعد آپ فرماتے ہیں 12 سال میں میں نے سورۃ البقرہ سرکار سے سیکھی ہے، اور جس نے سرکار سے سیکھا ہو اور وہی 12 سال کے عرصے میں سرکار نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا۔ اسی سے فرمایا کہ ایک پلڑے میں فاروق اعظم کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں جو ہے وہ فاروق اعظم کا علم رکھا جائے، باقی دوسرے پلڑے میں جو میری امت کا علم رکھا جائے تو میرے فاروق اعظم کا علم سب سے بڑھ کر ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ صدیق اکبر کا مقام ان سے ہی بلند ہے، لیکن میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا سارا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ سرکار کے ہر صحابی کے رفع و اعلیٰ شان ہے، اور ہر صحابی جو وہ قطعی جنتی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس میں سے پیا، اور میں نے اتنا پیا، میرے آقا فرماتے کہ میرے ناخنوں سے دودھ کی سیرابی نکل رہی تھی، پھر باقی جو بچ گیا میں نے فاروق اعظم کو دے دیا۔ صحابہ کے نام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، یعنی میں نے عمر فاروق کو اپنے بچے ہوئے سے علم عطا فرمایا، اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے سیدنا فاروق اعظم کے حصے میں آتے، ایک حصہ باقی امت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور میرے آقا فرمایا العمر سراج اہل الجنہ، عمر جو ہے یہ جنت والوں کا چراغ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں قیامت کے روز ایک گروہ جس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو گروہ، وہ جماعت، وہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو ہانک رہے ہوں گے، جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، کچھ فاصلہ طے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کو واپس لے آؤ۔ پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے لوگوں تم اپنے گناہوں کے سبب جہنم سے مستحق ہو چکے تھے، مگر چونکہ تمہارے دل میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی محبت تھی، لہذا ان شیخین کی محبت کی وجہ سے میں تمہیں جنت عطا کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان دنیا میں 80,000 فرشتے ایسے ہیں جن کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ جن کے دل میں صدیق اور عمر کی محبت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، 80,000 فرشتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر،
اے عمر شیطان تیرے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے، تیرے پاس آنا تو دور کی بات ہے، تیرے سائے سے بھی، اور جس گلی سے تم گزر جاؤ وہاں شیطان نہیں جا سکتا، نہیں گزر سکتا وہاں سے۔ اس لیے علماء نے یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو روزانہ غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، جسے احتلام کہتے ہیں، اکثر نوجوانوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، جس کو احتلام کی زیادہ یہ مرض لگ گیا ہو، وہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ وہ رات کو سوتے وقت اپنی انگلی سے، پینسل قلم سیاہی سے نہیں، انگلی سے عمر لکھے، عین اور میم جو ہے اس کے اندر جو ہے ناف وہ لے کے آئے اور ایسے لکھ دے عمر، انشاءاللہ اس کو شیطان نہیں تنگ کرے گا، کیونکہ احتلام جو ہوتا ہے یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے نبیوں کو کبھی احتلام نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کے وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ احتلام جو ہے اکثر شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماری لاحق ہو کہ زیادہ اس کو احتلام ہوتا ہو تو وہ یہ رات کو انگلی سے عمر لے کے سو جائے، انشاءاللہ اس کو یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مساجد میں قندیلیں روشن کرنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں، یعنی مسجد کے اندر یہ چراغ لگانے والے سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ مطلب مولا علی ہے تو مسجد نبوی میں دیکھا چراغ جل رہے ہیں، روشنی کا خوب انتظام کیا ہوا ہے۔ مولا علی نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم نے چراغ جلائے ہیں۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر اس طرح سے تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تیری قبر کو روشن کیا۔ مطلب کیا؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو آباد کرتا ہے۔ جو مسجد میں روشنی کا اہتمام کرتا ہے اس کی قبر کے اندر چراغ ہوتا ہے۔ جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آخرت ہے وہ بہتر بناتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن ابی حسمہ ان کو نماز فجر میں جماعت میں نہیں دیکھا، اور یہ صحابہ کرام بھی طریقہ تھا کہ اگر کوئی نمازی 3 دن آپ کو نظر نہ آتا تو آپ اس کی پوچھا کرتے کہ یہ بندہ نظر نہیں آ رہا، پتہ ہے بیمار تو نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام بھی اگر کوئی نمازی مسجد میں نظر نہ آتا تو آپ اس کو پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان بن ابی حسمہ ایک دن فجر کی نماز میں نظر نہ آتا، فاروق اعظم دوپہر میں ان کے گھر چلے گئے، دستک دی ان کی والدہ باہر آئی، پوچھا کہ آج آپ کا بیٹا سلمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا۔ آج کی امیر المومنین وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، فجر کے وقت ان کی آنکھ لگی وہ سو گئے، اٹھ نہیں سکے۔ تو وہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک ساری رات عبادت کرنے، نوافل پڑھنے، ذکر درود کرنے سے بہتر تھا کہ اس کا جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کرنا۔ ایسی کئی محفلیں ہوتی ہیں، بڑی طویل محفلیں، رات کے 1:30 بجے محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں اور صبح کی نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، اس محفل کا فائدہ کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافقین پر یہ 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ فرمایا اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا کہ فجر کی نماز میں کتنا اجر و ثواب ہے تو یہ گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں حاضر ہوتے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ آپ فجر کی نماز میں اس حالت میں تشریف لائے، صحابہ کے آسرے سے صحابہ نے اپنے دائیں بائیں بازو سے آپ کو پکڑا ہوا مسجد میں تشریف لائے اور آپ کا انگوٹھا مبارک زمین کے ساتھ مس کرتا ہوا آ رہا تھا جیسے لکیر بن رہی تھی۔ بتا دیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ فجر کی نماز میں فرمایا کہ جو فجر کی نماز کی سنتیں جو ہیں وہ گھر سے پڑھ کے مسجد جاتا ہے، فرمایا وہ ایسا بندہ ہے جیسے احرام باندھ کر بندہ حج کرنے جاتا ہے۔
کوشش کیا کریں کہ فجر کی سنتے گھر سے پڑھ کے آئیں مسجد میں، تاکہ یہ فضیلت یہ ثواب ملے، جتنے قدم اٹھیں گے اتنی نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر تھا کہ اس کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے صدیق اکبر، آپ عمر فاروق کی طبیعت کو جانتے ہیں، کتنی سخت طبیعت کے مالک ہیں، اشداء علی الکفار، بڑی سخت طبیعت، سخت مزاج کے بندے ہیں، آپ اپنے بعد اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب عمر فاروق کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ پڑے گا پھر دیکھنا کہ ان کا دل کتنا نرم ہو جائے گا۔ اور دل کی نرمی کا پھر کیا حال تھا آپ کا؟ فرماتا ہے اگر دجلہ کے دریا کے کنارے کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال جواب نہ کر لے۔ بوڑھی عورت کے پاس گئے، کہا کوئی ضرورت کسی چیز کی حاجت، تو اس نے عمر فاروق کی برائیاں شروع کر دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عمر فاروق خود ہی ہے۔ عمر فاروق نے کہا بی بی وہ عمر کو کیا پتا، تم یہاں جھوپڑی میں رہتی تھی، دور رہتی ہو۔ اس کا دور نے کہا اگر اس کو نہیں پتا تو وہ بادشاہ بنا کیوں، وہ خلیفہ بنا کیوں؟ تو بڑی اس نے یعنی کہ عمر فاروق کے بارے میں بات ہے کہ عمر فاروق خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، پر میں اچھا چلو اس طرح کرو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، جو تمہاری حاجتیں پوری کر دو، بس ایک کام میرا کر دو۔ بڑی خاتون نے کہا کیا؟ کہا عمر کو معاف کر دو۔ تو اس نے عربی کے اندر کہا جس کا آسان ترجمہ یہ کہ تو ماما لگنا ہے، تو اتنا اچھا انسان مجھے لگا، میری گفتگو اتنی پیاری ہے، تو اس عمر کی سفارش کر رہا ہے جس نے آج تک میری خبر ہی نہیں لی۔ آپ بار بار یہی کہتے ہیں بی بی بس اس کو معاف کر دو، بس میں خوش ہو جائے گا، بس تم اس کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو۔ اس نے تیری خاطر میں عمر کو معاف کر دی ہوں۔ اتنی دیر میں چند صحابہ بھی آ گئے اور کہا امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اس عورت سنا کہ یہ خود ہی امیر المومنین اتنی برائیاں بھی کر دی، وہ ڈر گئی، سہم گئی۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، تم نے جو کہا صحیح کہا، اب تم نے مجھے معاف کر دیا، لہٰذا اس پہ قائم رہنا، اللہ کے بعد میں میری شکایت نہ کرنا۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بچوں سے دعائیں کراتے کہ اے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے، عمر بخشا جائے۔ بلکہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، موت کا جو وعظ ہے یہ بڑا نصیحت کرنے والا ہے۔ اگر کسی بندے کو اپنی موت یاد ہے نا پھر کسی نصیحت کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بندے کا اس بات پہ پختہ یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، اور یہ بھی یقین پختہ ہو کہ کس وقت مرنا ہے کوئی پتہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم اپنی موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو موت کتنا قریب سمجھتے ہیں کہ صبح کی ہے پتہ نہیں شام دیکھنے نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ کیا فرمایا اتنی لمبی امید؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو موت اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، نہ جانے ظہر کی نماز پڑھ پاؤں گا کہ نہیں، اور میں اتنی لمبی امیدیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کتنا قریب سمجھتے ہیں؟ اور میں تو موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ میں نے لقمہ منہ میں ڈالا ہے، مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ کہیں وہ لقمہ میرے حلق سے نیچے بھی جائے گا یا موت پہلے آ جائے گی۔ میں تو موت اتنا قریب سمجھتا ہوں۔ فاروق اعظم انگوٹھی پہ اپنے لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، موت کا جو وعدہ ہے اس لیے کافی ہے۔ اور بلکہ آپ نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے روزانہ میرے گھر کے باہر آ کے یہ صدا لگانی ہے، کیا؟ لا تنسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول، لا تنسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ پھر آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے، آپ نے اس کی ڈیوٹی ہٹا دی۔ اس نے کہا حضور کی گستاخی ہوگی، کوئی تاخیر ہوگی اعلان کرنے میں، بات کرنے میں، فرمایا کوئی گستاخی، کوئی ٹائم کی تاخیر نہیں ہوئی، اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، یہی موت کی یاد دلانے کے لیے مجھے کافی ہے۔ بلکہ بزرگوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں جس کی عمر 45 سال ہو گئی ہے اب جو آگے عمر مل رہی ہے اس کو چنگا میں لیے، یہ چنگا ہے اس کا لیے، کسی میں بھی موت آ سکتی ہے۔
تو آج کل ایوریج چل رہی ہے ایک طرح سے 45 سال مل گیا بہت حد میں. اب تم ہر وقت اپنی ویسے تو ہر وقت اپنی بندے کو جوانے ہی موت کو یاد رکھیں گے. بچے ہی مرتے ہیں, بوڑھے ہی مرتے ہیں, جوان مرتے ہیں, لیکن موت اگر 45 سال عمر ہو گئی ہے تو اب تیاری کرو, کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے. فرمایا سفید بال آ گیا, اب یہ موت یاد دلانے کے لیے ملے کافی ہے. بے شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیثوں کے اندر یہ شان عظمت میرے آقا نے بیان فرمایا ہے. اور ایک مرتبہ حق مہر کا معاملہ تھا. مسئلہ ظاہر بیس ہے کہ حق مہر کتنا دینا چاہیے. صاحب نے فرمایا کہ حق مہر زیادہ مقرر نہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ 40 اوقیہ حق مہر دیا جائے. اور ایک اوقیہ جو 40 درہم کا ہوتا ہے. جو 40 اوقیہ سے زیادہ حق مہر کسی کو دے گا تو جو زیادہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع کروا دے گا. جمعے کے اندر خطبے کے اندر آپ یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں صحابہ کرام کے درمیان کہ حق مہر کی ایک لمٹ آپ نے مقرر کر دی کہ جو 40 اوقیہ سے زیادہ حق مہر دے گا, لکھوائے گا, جو ہوگا معاملہ 40 درہم تو اس کو دیا جائے گا, 40 اوقیہ تو دے دیا جائے گا دلہن کو. اس کے اوپر جو ہوگا وہ سارا مال لے کے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا. اب پردے میں عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی تو پردے کی اوٹ سے ضعیف عورت نے کہا اے امیر المومنین, حق مہر عورت کا حق ہے, اس سے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ عورت کا حق مہر لے کے زیادہ جو ہوگا وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا؟ کیا آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 نہیں پڑھی؟ آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا. اللہ تعالی نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جو تم حق مہر کے طور پر مال دے چکو فلا تأخذوا منہ شیئا, پھر اس میں سے کچھ واپس نہ لو. پھر آپ کون ہوتے ہیں ہم سے حق مہر چھیننے والے؟ جس کو کہہ رہی ہے جس کے نام سے کیسر و کسرا کی سلطنت کانپ جایا کرتی تھی, جس کے خوف سے زمین ہل جایا کرتی تھی, جس کے خوف سے دریائے نیل چل پڑتا تھا, جس کے خوف سے آگ آئی ہوئی واپس پلٹ جاتی تھی, جس کے خوف سے سورج بھی اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا, اس کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ عمر یہ کیا فیصلہ کر رہے ہو کہ حق مہر زیادہ ہوگا تو بیت المال میں جمع؟ کہ قرآن کا یہ حکم نہیں ہے کہ جو تم مال عورتوں کو دے چکو فلا تأخذوا منہ شیئا, اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اس موقع یہاں پر جنرل یہ سن لیں کہ حق مہر جو ہوتا ہے کوئی شرعی حق مہر نہیں ہوتا. کہ میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں لوگوں کے, کہتے ہیں یہ حق مہر شرعی. حق مہر شرعی کوئی نہیں ہے. کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے. کتنی جی؟ 10 درہم. اب درہم کس کو سمجھ آئے گی؟ پہلے درہم دینار چلتے تھے, اشرشاں چلتی تھی. تو اب درہم جو ہوتا ہے یہ تقریباً 3 تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے. کم از کم حق مہر جو ہے وہ کتنا ہے؟ 3 درہم, مطلب 10 درہم مطلب 3 تولے چاندی کے برابر رقم ہونی چاہیے کم از کم حق مہر. زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے وہ, لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر حق مہر کم ہو تو دونوں خاندان میں محبت برقرار رہتی ہے, وہ خاندان آباد رہتے ہیں. زیادہ حق مہر لکھوایا گیا تو دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے. بعض لکھواتے ہیں 1 لاکھ روپے حق مہر لکھ دو جی, 2 لاکھ حق مہر لکھ دو, 5 لاکھ لکھ دو. یہاں تک میں نے سنا کہتا دینا کتنے ہیں, اور سب لکھ دو دینا کتنے معاذ اللہ. حالانکہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. آقا فرماتے ہیں جو حق مہر دے کہ ایک اتنا حق مہر دوں گا پھر نہ دینے کی نیت کرے کہ میں دوں گا نہیں, زبانی تو کہہ رہا ہوں لیکن دینے کی نیت نہیں ہے, پر میں وہ ایسا ہے جیسے وہ زنا کر رہا ہے. تو مہر جو ہوتا ہے کم از کم کتنا ہے؟ 3 تولے چاندی. اور آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے میرے خیال 1500 کے قریب ہے. کم از کم 5000 حق مہر جو ہے اس وقت ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا بھی بندہ حق مہر پا سکتا ہے. اس میں ایک معجل ہوتا ہے, ایک غیر معجل ہوتا ہے. معجل وہ ہوتا ہے کہ جو اسی وقت دینا ضروری ہوتا ہے. مثال کا تو کسی نے حق مہر لکھوا دیا 50,000 روپے, سارا دینا چاہتا ہے تو سارا معجل لکھا جائے گا کہ یہ معجل اس نے دے دیا. ابھی تعجیل, جلدی, اجلت, تو یہ معجل ہو جاتا ہے. غیر معجل وہ ہوتا ہے جو بعد میں ادا کرے گا, کسی وقت کی جب مطالبہ کرے گا تو اس کو دے گا. دلہن 50,000 حق مہر لکھا گیا, اس میں سے 5,000 ابھی دے دے, اس کو معجل لکھا جائے گا. بقایا 45 غیر معجل بعد میں جب اس کو ادا کرے گا. اور جو معجل حق مہر ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے بغیر وہ اپنے دلہن کے پاس نہیں جا سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. وہ عورت جو ہے معجل حق مہر کی ادائیگی کے بغیر وہ عورت اپنے آپ کو شوہر سے روک سکتی ہے, شرعاً اس کا حق ہے. معجل حق مہر اس کو وہ دینا پڑے گا.
بہرحال تو یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تو آپ نے فرمایا عورت نے صحیح کہا مرد نے خطا کی. یعنی میں جو پابندی لگا رہا تھا یہ فیصلہ درست نہیں تھا. جو عورت کہہ رہی ہے جتنا بھی حق مرد دے گا اس کو اسی کے پاس رکھا جائے گا. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آپ تھے تو زمین ہلنے لگی, زمین کانپنے لگی, تو آپ نے درہ زمین پر مارا, فرمایا کری الم عادل علیہ کی, اے زمین ٹھہر یا قرار پکڑ, کیا تیرے اوپر میں عدل و انصاف نہیں کرتا. اس وقت زمین رک گئی. کہتے ہیں آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. اسی طرح ایک عورت تیل لے کے جا رہی تھی, اس کو ٹھوکر لگی, تیل سارا زمین پہ گر گیا, زمین نے سارا تیل چوس لیا, وہ بیٹھی رونے لگی. فاروق اعظم کا وہاں سے گزر گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا بوڑھی اماں کیا ہوا؟ کہا تھوڑے سے پیسے جمع کیے تھے, تیل لیا تھا, ٹھوکر لگی, گر گئی, تو یہ تیل اب میں کہاں سے لوں گی؟ مطلب بڑی غریب عورت ہو. تو آپ نے اپنا درہ زمین سے مارا کہ تیرے اندر جرت کیسے ہوئی کہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی کا حق مار کے دکھائے. اور زمین نے تارا دل باہر نکال دی. اسی طرح مال غنیمت میں کچھ عطر, کچھ خوشبو وغیرہ آئی کافی مقدار میں, اب اس کو تقسیم کرنا تھا. تو آپ گھر میں آئے تو آپ نے خوشبو آپ کو محسوس ہوئی کوئی عطر کی خوشبو. آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ عطر کی خوشبو آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا اس طرح وہ عورتیں کچھ آئی تھیں اور وہ عطر لائیں تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ یہ ہمیں آدھا اب تقسیم کر دے, بانٹ دے, تو میں نے آدھا کیا اس کو, تو تھوڑا سا وہ میرے دوپٹے کے ساتھ لگ گیا, تو اس کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے فوراً اس کا دوپٹہ اتارا زوجہ کا اور جا کر دھوتے رہے جب تک وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی. آپ اس کو دھوتے رہے. فرمایا عمر کسی کا مال کھانا تو دور کی بات ہے, اوپر کسی کا مال نہا کے سونگنا بھی زبان نہیں رکھتا. اس لیے تو انگریز حکمران کہا کرتے ہیں کہ اگر 12 سال اور عمر جی جاتا تو ساری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوتا. اور آپ کو کفل جہنم کہا گیا, جہنم کا تالا, کہ جب تک آپ جہنم کا تالا آپ دنیا میں رہیں گے تو جہنم پہ تالا لگا رہے گا, لوگوں کو جہنم سے آپ بچاتے رہیں گے. اور میرے آقا فرماتا ہے جب تک عمر دنیا میں رہے گا فتنے کا دروازہ بند رہے گا, جب عمر دنیا سے چلا جائے گا تو فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور اہل بیت سے آپ کی بڑی محبت تھی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ سرکار سے محبت تھی, تو سرکار سے جو جو چیز نسبت رکھتی تھی صحابہ کرام ان سے بھی محبت کیا کرتے تھے. مال غنیمت میں کہتے کافی مال آیا اور کچھ عورتیں بھی آئیں, باندیاں بنائی گئی. آپ ان کو تقسیم کر رہے تھے تو جو بادشاہ کی بیٹی نوشیروان بادشاہ کی بیٹی شہر بانو تھی, آپ نے فرمایا یہ کس کو دی جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ شہزادے کو دیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو دے دیں. تو وہ آپ نے فرمایا جاؤ شہزادے کو لے آؤ. تو لوگ یہ سمجھے کہ اپنے بیٹے کہہ رہے تو عبداللہ بن عمر کو لے آئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں کہا شہزادے کو لے آؤ, یہ کوئی شہزادہ ہے, یہ تو غلام زادہ ہے. ارے میں نے تمہیں امام حسین کو لانے کا, اصل شہزادہ تو وہ ہے, وہ اس کا حقدار ہے. تو میرے سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر امام حسین کا جو ہے سیدہ وہ جو شہر بانو کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ شہزادی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے, اور یہ شہزادہ امام حسین ہے, اس کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا. اور یہی شہر بانو ہے جو کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ گئی تھی. اسی طرح آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ نے امام حسین کو 1000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو جو ہے وہ آپ نے 500 دیے. آپ کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان میں بڑا بھی ہوں, میں جہاد بھی کیا ہوں, کئی جنگیں میں نے لڑی ہیں, عمر بھی زیادہ ہے, اب مجھے 500 دے رہے ہیں اور حسین کی عمر بھی چھوٹی ہے, کسی جنگ میں بھی نہیں گئے وہ, تو آپ اس کو جو ہے وہ ہم سے ڈبل دے رہے ہیں. تو فاروق اعظم پہ جلال آیا, فرمایا پہلے جاؤ ان جیسا نانا لے کے آؤ, پہلے جاؤ ان جیسی ماں لے کے آؤ. ارے کیا تمہاری ماں فاطمہ جیسی ہو سکتی ہے؟ تمہارا نانا رسول اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ پہلے ان جیسا ماں باپ لے کے آؤ, ان جیسی پھوپھی لے کے آؤ, ان جیسا نانا لے کے آؤ, ماں باپ لے کر, پھر تمہیں بھی اتنا حصہ ملے گا. بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ مولا علی شاہ کا آپ سنا کئی دفعہ آپ نے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے وقت نماز پڑھنے پہلے سویا تو خواب میں سرکار دوارے کی زیارت ہوئی. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار فجر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, آپ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ نماز کے بعد سرکار کا یہ طریقہ تھا کہ آپ چہرہ جو نمازی کو طرف کر لیا کرتے تھے.
تو میرا چہرہ سرکار نے نمازیوں کی طرف کیا تو ایک خاتون جو کھجور کا ٹوکرا لے کے آئی، سرکار کے بارگاہ میں پیش کیا۔ مولا علی فرماتا ہے خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور سرکار نے وہ کھجور کا ٹوکرے میں سے کھجور اٹھائی اور مجھے عنایت فرما دی، میں نے اس کو کھایا اور کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اور دے دیں، میرے آقا نے دوسری نہیں دی بلکہ وہی ایک ہی، کہتے اتنے میری آنکھ کھل گئی اور کھجور کی مٹھاس ابھی تک میرے منہ میں موجود تھی، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ مولانا فرماتے ہیں جب وقت دیکھا تو فجر کی نماز کے وقت کہتے میں وضو کیا اور میں جا کر پڑھ کے سرکار دیکھا فاروق اعظم کا زمانہ تھا خلافت کا، فاروق اعظم جو صورت خواب میں نے دیکھا سنا، جو سرکار نے صورت خواب میں پڑھی تھی وہی صورت فاروق اعظم پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح جس کا سرکار کو میں نے دیکھا نماز کے بعد چہرہ نماز میں دعا کیا، فاروق اعظم نے ایسے ہی کیا نماز کے بعد چہرہ، جیسے خواب میں دیکھا خاتون ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے کے اسی طرح ایک اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کے فاروق اعظم کے سامنے رکھ دیا، فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھائی اور مولا علی کو دی، مولا علی کہتے ہیں میں نے اس کو کھایا۔ پہلے خواب دیکھا تھا سرکار کو، اب حقیقت میں مولا علی مشکل کشا جو فاروق اعظم کو دیکھ رہے ہیں، جیسے خواب میں دیکھا ویسے فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھائی مولا علی کو دے دی، مولا علی نے کہتے میں نے کھا لی، میں نے عرض کیا امیر المومنین ایک کھجور اور دے دیں، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے کہا علی اگر رسول اللہ 2 دیتے تو میں بھی 2 دیتا، اگر رسول اللہ 2 دیتے تو میں بھی 2 دیتا۔ جو مولا علی خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ امیر المومنین فاروق اعظم بیداری میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ آپ نے غوث اعظم کا بھی سنا ہوا ہے، تو مرید خواب میں سرکار کا دیدار کر رہے ہیں، غوث پاک جاگنے میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، بڑا ان کا مقام ہے۔ 26 ذوالحجہ کو آپ پر نماز فجر میں قاتلانہ حملہ ہوا اور چند دن کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جامع شہادت 24 ہجری میں جامع شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ تو ہو سکتا ہے آج چاند رات وہ چاند نظر آ جائے، محرم الحرام کا نیا اسلامی سال جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو یکم محرم الحرام کے ایک عمل بھی ہے، دین فرماتے ہیں کہ جو یکم محرم الحرام کو، اگر آج چاند نظر آ گئے تو کل پہلی محرم کی ہوگی، جو یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ 130 مرتبہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے اور اس کو اپنی دکان میں گھر میں کہیں بھی لگا لے یا اس کو فولڈ کر کے طویل بنائے گلے میں ڈال لے، سارا سال انشاءاللہ آفات و بلیات پہ تعویذ جادو وغیرہ سے وہ محفوظ رہے گا۔ کوشش کریں کہ یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔